بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات اس کا پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج ہمارا 20واں لیکچر ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ لاسٹ ٹاپک ہے وہ رہ جائے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس بچے یا بچیاں مسلسل اور ریگولر یہ لیکچر سماعت کر رہے ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب تمام ٹاپک کے لیکچر جو ہیں وہ ان کو ہم نے پلے لسٹ میں الگ الگ کر دیا ہے۔ تو آپ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں جب لیکچر سماعت کرنا چاہیں گے تو ایک ہی پلے لسٹ کے اندر قصص النبیین کے لیکچر مل جائیں گے۔ تفسیر کو اگر اوپن کریں گے تو وہاں پہ تفسیر القرآن کے لیکچر مل جائیں گے۔ گرامر کے پلے لسٹ کو اوپن کریں گے تو وہاں اس کے تمام لیکچر مل جائیں گے۔ تو اب آپ کو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ تو آئیے لیکچر کی طرف۔ وظاہرت آیات اللہ و قدرتہ فی جسمہ ثم فی بیتہ و اسرتہ۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اور دعا یہ کی کہ باری تعالیٰ مجھے اپنی جناب سے بیٹا عطا فرما۔ ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا، عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور جو بیوی ہے وہ بانجھ پن کا عمر تک پہنچ چکی تھی۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں جو بیٹا عطا فرمایا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اس کا ایک اظہار تھا۔ وظاہرت آیات اللہ، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، و قدرتہ اور اس کی قدرت، فی جسم ہی آپ کے جسم میں، یعنی کیا ظاہر ہوئی؟ ظاہر ہے جب آپ اتنی عمر میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ پر ضعف، کمزوری اور بڑھاپا آ گیا، جس عمر میں عام طور پر اولاد کا ملنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت سے آپ کے جسم میں طاقت آ گئی، جو کمزور جسم تھا وہ طاقتور ہو گیا۔ ثم فی بیتہ، پھر آپ کے گھر میں اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں، و اسرتہ، آپ کے خاندان میں ظاہر ہوئیں، جو اللہ نے چاہا۔ تو کیا ہوا؟ وولد یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ فقرت بہ عینہ، تو آپ کی پیدائش سے یعنی یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ واشتد بہ عذرہ وعاشت بہ دعوتہ، اشتد طاقت کا بڑھنا، عذرہ یعنی اس سے آپ کی طاقت، ظاہر ہے اولاد کے ساتھ والدین اور خاص طور پہ باپ کی طاقت بڑھتی ہے، تو آپ کی طاقت بڑھی، اضافہ ہوا۔ وعاشت بہ دعوتہ، اور جس دعوت کا آپ نے آغاز کیا تھا وہ زندہ رہی۔ عاش یعیش، زندہ رہنا یعنی وہ باقی رہی، آپ کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ واسمعوا القرآن، سنو قرآن کیا کہتا ہے؟ اسمعوا، اسمعوا صیغہ امر کا ہے، جمع کا۔ اسمعوا واسمعوا، سنو القرآن، قرآن کو۔ یحکی ھذہ القصۃ، بیان کرتا ہے، حکایت بیان کرتا ہے اس قصے کو، یعنی قرآن اس قصے کو بیان کرتا ہے۔ تارۃ فی اعجاز، کبھی کبھی اعجاز کی شکل میں یعنی اختصار کے ساتھ، وطوراً فی تفصیل، اور کبھی کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے بعض جگہ پہ۔ فیقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے وزکریا، اور زکریا علیہ السلام اذ نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی اے میرے رب، لا تذرنی فردن، مجھے نہ چھوڑنا اکیلا تنہا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے، یعنی مجھے بے وارث نہ چھوڑنا، اے باری تعالیٰ تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ اگر میں اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو فردن، اکیلا تنہا ہوں گا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فاستجبنا لہ، فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ووہبنا لہ، اور ہبہ کیا، تحفے کے طور پر ان کو دیا یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے صحیح کر دیا ان کی بیوی کو بھی، جو کہ بانجھ پن کی عمر تک پہنچ چکی تھی،
اور بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، تو اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے فرمایا اصلحنا لہ زوجا، ان کو بھی صحیح کر دیا، یعنی کمزوریوں کو دور کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ جو تھے، یعنی یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ، کانوا یسارعون فی الخیر، وہ نیکیوں میں بھاگ کر آنے والے تھے، بھاگ کر نیکیاں کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ ہمیں پکارتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے امید کے ساتھ اور وہم کے ساتھ۔ راغباً و رہبا، یعنی امید بھی تھی اور وہم بھی تھا۔ وہم یہ تھا کہ اولاد نہیں ہے، اور امید یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی بندہ نا امید نہیں ہوتا، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتا ہے۔ تو ان دونوں کیفیات کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہماری بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ آگے فرمایا وَيُولَدُ يَحْيَىٰ فَيَكُونُ قُرَّةَ عَيْنٍ لِأَبَوَيْهِ، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ قرۃ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔ عین آنکھوں کی، لِأَبَوَيْهِ اپنے والدین، وَيْهِ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی والد اور والدہ۔ وَخَلِيفَةً لِوَالِدِهِ، اور اپنے والد جو تھے ان کے خلیفہ بنے، یعنی ان کی جگہ پر بیٹھے، جانشین بنے، العظیم عظیم باپ کی جگہ پر۔ فَيَسْتَعْلِعُ بِآبَاءِ الدَّعْوَةِ، پس انہوں نے اٹھا لیا دعوت کا بارے گراں، یعنی اللہ کی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینی، والدین اور دین کی طرف، والدین الخالص، اللہ اور دین خالص کی طرف دعوت دینے کا جو وزن تھا، بارے گراں تھا، اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ وَتَظْهَرُ فِيهِ آثَارُ النَّجَابَةِ مُنذُ الصَّغَرِ، ان میں نجابت کے آثار جو تھے ظاہر ہو رہے تھے جب وہ بچے ہی تھے، بچپن میں۔ نجابت قرآن میں بھی کہا ہے نجیہ، یعنی ہم نے ان کو نجیب بنایا۔ نجیہ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں رہنا، عبادت کرنا، بالکل الگ تھلگ، لوگوں کے اندر اپنے آپ کی بس پرواہ نہ کیے بغیر، لوگوں کی پرواہ نہ کیے بغیر ایک تنہائی میں بالکل زندگی گزارنا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ابتدا میں بچپن میں ہی دوست احباب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، بیٹھنا اٹھنا یہ نہیں تھا، بالکل تنہائی پسند تھے، الگ تھلگ رہتے تھے۔ تو اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ان پر نجابت کے آثار جو تھے وہ ان کے بچپن میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ فَيُقْبِلُ عَلَى الْعِلْمِ بِشَغَفٍ وَهُوَ غلام، اور وہ ابھی بچے ہی تھے تو علم کے شغف میں انہوں نے یہ فیقبلو یعنی کہ قبول کیا، مطلب کہ علم کے حاصل کرنے کے شغف میں لگ گئے۔ وَيَتَحَلَّى بِالصَّلَاحِ مُزَيَّن، حلّہ حلوف سے ہے، یعنی کہ اس کو زیورات کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی انہوں نے مزین کیا اپنے آپ کو بالصلاح، صلاح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، وہو شاب، جب وہ جوانی میں تھے، جوانی میں صلاح و تقوی سے انہوں نے مزین کیا ہوا تھا۔ وَيَمْتَازُ عَنْ أَقْرَانِهِ فِي الْحُبِّ وَالْحَنَانِ، اور انہوں نے ممتاز کر رکھا تھا اپنے آپ کو، الگ تھلگ کر رکھا تھا، ان اقرانہ، قرن سے نکلا ہے، قرن دوست احباب سے جدا کر رکھا تھا اپنے آپ کو، فی الحب کس میں؟ محبت میں، والحنان پیار میں، والبر بالابویہ اپنے والدین سے محبت میں، یعنی نیکی میں، ان چیزوں میں، یعنی جس طریقے سے وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے، والدین کے ساتھ نیکی کرتے، پیار کرتے، تو ان چیزوں میں انہوں نے اپنے دوست احباب سے اپنے آپ کو جدا کر رکھا تھا۔ تو اس قدر وہ لوگوں میں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اور خلوت پسند تھے، کہتے ہیں جی یشار فی ذالک الیہ بالبنان، اشارہ یشیر، اشارہ کرتے لوگ، فی ذالک آپ کی طرف، الیہ بالبنان انگلیوں کے ساتھ، یعنی آپ جب جا رہے ہوتے تو لوگ ان کو بلانا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تنہائی پسند تھے اور لوگ ڈرتے تھے کہ شاید بلائیں گے تو کیا، تو لوگ اشارہ کر کے ان کی طرف تو بات کرتے تھے۔ یقول اللہ تعالیٰ مخاطبا لہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ میری اس دی ہوئی کتاب کو پکڑ لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو حکمت عطا فرما دی کہ جب ابھی وہ بچے تھے، وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ،
اور ہم نے اپنے تئیں ان کو رقت قلب حنان یعنی کہ بالکل نرم دل والا بنایا، وزکاتن اور پاکیزگی والا بنایا، وکان تقیہ اور وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، وبرم بوالدی والدین کے ساتھ وہ نیکی کرنے والے تھے، ولم یکن جبار نسیہ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے، یعنی والدین کے ساتھ یا والدین کے سامنے کسی نافرمانی یا سرکشی کا انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ جبار سرکشی کو کہتے ہیں، عصیہ نافرمانی کو کہتے ہیں۔ وسلام علیہ اور سلامتی ہو ان پر یعنی یحییٰ علیہ السلام پر، کب؟ یوم ولد جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت اور جس دن وہ وصال فرمائیں گے، ویوم یبعث حیا اور جس دن پھر زندہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، اور یحییٰ علیہ السلام جیسے بردبار اور خوبصورت اور نیکی میں آگے بڑھنے والے اللہ کے نبی کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہمارا حضرت زکریا علیہ السلام کا ٹاپک وہ بھی مکمل ہوا، اور ایک ٹاپک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقی رہ گیا، اس پر 2 یا 3 جتنے بھی لیکچر بنیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ قصص النبیین کا پورشن مکمل ہو جائے گا۔ اس کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں، اب آپ کے لیے یہ پرابلم نہیں رہے گی کہ ہم نے یہ اتنے پیرے یاد کیے تھے، پیپر میں کوئی بھی نہیں آیا، تو انشاءاللہ میں نے تقریباً تمام پیرے جو ہیں وہ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہے، آپ اس کی تیاری کر لیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوست احباب تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔